اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرسٹ ایئر، السلام علیکم۔ اور آج ابھی آپ کا اردو کا جو لیکچر کا آغاز ہوتا ہے، مضمون نظریہ پاکستان، تاریخی مضمون ہے، اور ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان اس کے مصنف ہیں، اور ماخذ جس کتاب سے یہ مضمون لیا گیا ہے غلام مصطفیٰ خان کا، وہ تاریخی اسلاف جو ہے یہ اس کی صنف کی جمع ہے۔ صنف کا مطلب ہے باپ دادا بزرگ، جو اگلی نسل کی بات کرتا ہے، باپ دادا اور بزرگوں کی بات کرتا ہے، تو صنف کی جمع ہے اسلاف۔ تاریخ کہتے ہیں ہسٹری کو، جس میں گزرے ہوئے لوگوں کی کارنامے، ان کی کامیابیاں، ان کی ناکامیاں اور ساری چیزیں جو ہے آئندہ آنے والی نسل تک پہنچانے کے لیے کہ خلیل جبران ایک عیسائی تاریخ دان تھا، وہ کہتا تھا کہ جو لوگ اپنی تاریخ سے ناواقف ہیں وہ انسانی ہیں، یہ اس کا نظریہ تھا۔ تو یعنی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے بزرگوں کی کیا تاریخ ہے، کہاں سے انہوں نے اپنی زندگی کا یا ترقی کا سفر شروع کیا، کہاں آ کر ان کی ترقی کا سفر رکا، کہاں ان کو ناکامیاں ملی اور کہاں وہ کامیابیوں سے ہمکنار ہوئے۔ یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ تاکہ ہم ان کے نقش قدم پر چلے، جہاں ان سے غلطیاں ہوئیں ان غلطیوں سے دور رہیں، اور جہاں انہوں نے کامیابیاں سمیٹیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کامیابیاں کیوں سمیٹیں۔ ایک بات کہتے ہیں، آج تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے، آج تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول تاؤس و رباب آخر۔ لیکن جب کبھی بھی اب ہندوستان سے ہمارا جو 1000 سالہ تقریباً 1000 سالہ دور اقتدار اپنے اختتام کو پہنچا اور ہم حاکم قوم جو تھے انگریزوں کے محکوم بن گئے، تو ہم تاؤس و رباب اول اور شمشیر و سنا آخر الٹ دیا تھا ہم نے اقبال کے فلسفے کو۔ ہم نے تاؤس و رباب کو پہلے نمبر پر اور شمشیر و سنا کو دوسرے نمبر پر لے گئے تھے۔ ہمارے بزرگوں نے شمشیر و سنا کو پہلے اور تاؤس و رباب کو آخر میں رکھا ہوا تھا، اور وہ قومیں مٹ جایا کرتی ہیں جو اپنے اسلاف کے نقش قدم پر نہیں چلتی، اور خصوصاً مسلمان قوم جب سنت سے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے احکامات سے، اس فلسفے سے، مذہب کے ان قائدوں سے منہ پھیر لیتی ہے، تو بالآخر اس کو زوال پہنچتا ہے۔ ڈاکٹر اس لیے لکھتے ہیں غلام مصطفیٰ خان کو ڈاکٹر کہ انہوں نے پی ایچ ڈی جو لوگ کرتے ہیں ان کے نام کے ساتھ ڈاکٹر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ پی ایچ ڈی ڈاکٹر آف فلاسفی، پی ایچ ڈی ڈاکٹر آف فلاسفی اس کو کہتے ہیں، ڈاکٹر آف فلاسفی۔ یہ اصل فارم اس کی یہ اور یہ اس کی ایبریویشن ہے۔ تو جب یہ مضمون لکھتے ہیں، اس مضمون کا نام مطالعہ ہوتا ہے، حقیقی مضمون، تو وہ 300 صفحات پر مشتمل ہوتا ہے، اور تقریباً یہ 60,000 300 صفحات ہوتے ہیں اور 60,000 اس کے الفاظ ہوتے ہیں۔ 360,000 اس کے اندر الفاظ ہوتے ہیں، اور 300 صفحات پر مشتمل یہ تحقیقی مضمون ہوتا ہے۔ اس کے بعد ان کو جو ہے جب یونیورسٹی اس کو سبمٹ کرواتے ہیں تو اس کو تسلیم کرتی ہے، منظور کرتی ہے، تو پھر ان کو پی ایچ ڈی کی ڈگری ملتی ہے، اس لیے وہ اپنے نام سے ڈاکٹر لکھ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر لیٹر ورڈ ہے لاتینی زبان کا لفظ ہے، اس کے لفظ میں معنی استاد۔ کلاس جہاں پر اس نے لیکچر چھوڑا گیا تھا، آخری لیکچر، تو وہاں سے میں اسٹارٹ کروں گا کہ رائٹر بیان کر رہا تھا دو نظریے، قومیت کے دو نظریے بیان کر رہا تھا۔ ایک نظریہ بیان کر رہا تھا مغربی مفکرین کا، جو جن کے نظریے کے مطابق قوم وہ ہوتی ہے جو ایک خاندان، ایک نسل، رنگ، نسل اور جغرافیے کی بنیاد پر وہ کہتے ہیں قومیں بنتی ہیں یا ملک بنتے ہیں۔ تو یہ جو ان کا نظریہ ہے نسل، قومیت، رنگ، نسل اور جغرافیہ والا، اس نظریے نے بڑا زیر گھولا ہے دنیا کے اندر، اور رائٹر کے بقول 2 جنگیں بھی اس نظریے کی وجہ سے ہوئی ہیں۔ پہلی جنگ عظیم 1914 سے 1918 تک لڑی گئی، اور دوسری جنگ عظیم جو ہے
یہ 1939 سے 1945 تک لڑی گئی۔ 1945 کے بعد جو ہے یہ ادارہ اقوام متحدہ بنا، یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن، تاکہ تیسری جنگ نہ ہو۔ دنیا کے اندر تمام ممالک، جن ممالک کے اندر جھگڑے ہیں، جائیداد کے جھگڑے ہیں، اور کوئی بھی لڑائیاں یا جھگڑے یا تنازعات کو ختم کیا جائے تاکہ دوسری جنگ عظیم نہ چھڑ جائے۔ تو یہ مقابلہ جو ہے وہ پہلی جنگ عظیم کا ایک طرف جرمنی، آسٹریلیا، ترکی اور بلغاریہ تھے، اور اس کے مقابلے میں امریکہ، برطانیہ، فرانس اور روس تھے۔ اور دوسری جنگ عظیم میں ایک طرف جرمنی، آسٹریا، ہنگری اور ترکی میجر کنٹریز، اور دوسری طرف روس، امریکہ، فرانس اور برطانیہ تھے۔ تو دوسرا جو نظریہ غلام مصطفیٰ خان پیش کرتے ہیں، وہ نظریہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قائم کردہ نظریہ ہے کہ ملت کی بناوٹ جو ہے، ایک قوم کی بناوٹ کس طرح ہوتی ہے، تو وہ رنگ و نسل پر نہیں ہوتی، بلکہ ایک عقیدے، ہماری مسلمانوں کی جو قومیت ہے وہ لا الہ الا اللہ پر کام ہے، رنگ اور نسل پر نہیں، اس کی بنیاد رنگ اور نسل پر نہیں، ایک نظریے، ایک عقیدے اور ایک کلمے کی بنیاد۔ چنانچہ اقبال اپنے اس کلام میں جو مغرب کا تصور وطنیت ہے، یا نظریہ قومیت ہے، یا تصور قومیت ہے، اور اسلام کا نظریہ جو قومیت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا، اس کا موازنہ کرتے ہوئے لکھتا ہے، اور مسلمانوں کو کی آنکھیں کھول دینے کے لیے اپنا ایک پیغام دیتا ہے کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر۔ اقوام مغرب کی قومیں کہتے ہیں آپ کی جو ملت کا لفظ مسلمانوں کے لیے استعمال کیا گیا، ملت کا مطلب ہے گروہ، یعنی اپنی قوم کا موازنہ مغرب کا جو نظریہ قومیت ہے اس سے نہ کر۔ مغرب کی اقوام کا اپنی قوم کے ساتھ موازنہ نہ کر، تو مسلمان ہے، اور مسلمان قوم کو ملت کہا گیا ہے، اور وہ مغرب کی قومیں، ان کا دین ہم سے جدا ہے، ان کا نظریہ ہم سے جدا ہے، ان کی سوچ ہم سے جدا ہے، اس لیے اس کے ساتھ اندازہ یا موازنہ نہ کر۔ کیوں کہ تیری قوم ترکیب میں خاص مقام رکھتی ہے دنیا کے اندر، کیونکہ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ ہے، عرب کا مشہور قبیلہ بنی ہاشم، اس سے تعلق تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ اس کی قوم ہے۔ یہ ہاشمی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سرور کائنات ہیں، جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ دنیا بنائی ہے، یہ قوم آپ کی ان کی بنائی ہوئی قوم ہے۔ ان کو آپ مسلمانوں کے لیے قومیت کا نظریہ انہوں نے پیش کیا ہے، اس لیے کیسے موازنہ ہو سکتا ہے یورپین کے ساتھ، مغربی اقوام کے ساتھ ہمارا؟ ان کی جمعیت کا ملک و نسب کا انحصار، یعنی وہ ملک، نسل، یعنی نسل اور جغرافیہ پر یکجا ہوتے ہیں۔ ان کی جمعیت، ان کا اکٹھا ہونا، ان کا اتحاد، ان کی ترقی کا دار و مدار کس پر ہے، ان کے ملک کا دار و مدار کس پر ہے کہ ایک نسل کے لوگ وہاں پر ہو، ان کے لیے جغرافیہ ہو اور ایک رنگ کے لوگ ہوں۔ لیکن ادھر آپ کی مضبوطی، آپ کی طاقت کس پر ہے؟ مذہب سے مستقل ہے۔ تمہاری طاقت، تمہاری شاندار روایات، دنیا کے اندر مسلمان تیرا نام، یہ کس کی وجہ سے؟ مذہب کی طاقت سے آپ مضبوط ہیں، مذہب کی طاقت سے آپ کے اندر جوش ہے، مذہب کی طاقت کے اندر آپ کے اندر جذبہ ہے، اور اسی نظریے پر آپ اکٹھے ہوتے ہیں۔ مذہب کی طاقت بنیاد ہے کہ یہ مسلمان دنیا میں ترقی کرنے کے لیے آپ کا، اس لیے ان کے ساتھ ہمارا موازنہ ہو نہیں سکتا، نہ سوچنا ہم آپ اللہ کے فضل و کرم سے ہم ان سے افضل ہیں ہر لحاظ سے۔ مسلمانوں کی قومیت ایک نظریاتی قومیت ہے، آگے تشریح کی جا رہی ہے، بیان کیا جا رہا ہے۔ کیا قومیت ہے؟ نظریاتی قومیت، نظریہ رکھنے والی۔ یہ وہ قوم ہے جس کے پاس ایک نظریہ ہے۔ کیا نظریہ ہے؟ کس پر قائم ہے؟ جو لا الہ الا اللہ پر قائم ہے۔ یہ نظریہ کس پر قائم ہے؟ اس کی بنیاد کس پر ہے؟ اس کی فاؤنڈیشن کس پر ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی دوسرا کوئی معبود نہیں، معبود جس کی عبادت کی جائے، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا ایسا نہیں جس کی عبادت کی جائے۔
یہ مطلب یہ نسل رنگ اور وطن کی بنیاد پر نہیں، مطلب یہ ہے کہ یہ رنگ نسل اور وطن کی بنیاد پر یہ نظریہ نہیں ہے، یہ نظریہ لا الہ الا اللہ پر قائم ہے۔ ان کا یورپین کا رنگ نسل اور وطن کی بنیاد پر ہے ان کا نظریہ، ہمارا نظریہ لا الہ الا اللہ پر قائم ہے، بلکہ ایک نظریے اور یہ قوم کس طرح بنی ہے، کس پر، اس کی بنیادیں کس پر استوار ہے، ایک عقیدے، پختہ یقین، ایک نظریے، ایک سوچ اور ایک کلمے کی بنیاد پر یہ قوم جو ہے وجود میں آئی ہے۔ ہماری جو قوم ہے جسے ملت کہا گیا ہے، خصوصاً مسلمانوں کی قوم، یہ ایک نظریے کے تحت وجود میں آئی، ایک پختہ یقین کے تحت وجود میں آئی اور ایک کلمے کی بنیاد پر جو ہے یہ وجود میں آئی ہے، اور اسی نظریاتی پہلو کو اور اسی نظریاتی عربی زبان کا لفظ ہے صفت، اصول، قاعدے کے رخ کو نمایاں ظاہر کرنے کے لیے اسے ملت کہا گیا، اور اسی نظریے کو دنیا کو بتانے کے لیے، آشاں کرنے کے لیے، ظاہر کرنے کے لیے اس کو ملت کا نام دیا گیا ہے۔ ملت فرقہ، گروہ، جمع اس کی ہوتی ہے ملت، جمع کیا ہوتی ہے؟ ملت کی جمع ہوتی ہے ملت۔ ایسی نظریاتی قومیت میں، وہاں تو رنگ اور نسل کی بات ہے، جغرافیہ کی بات ہے، ایسی نظریاتی قومیت میں جو کس کی قائم کرتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کرتا ہے، اس میں ہر نسل کے لوگ سما سکتے ہیں، رہ سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ کی کوئی اور نسل ہے، آپ ہمارے ملک میں، ہماری قوم کے اندر آپ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ ہر نسل، ہر رنگ اور ہر جغرافیائی خطے کے لوگوں کے لیے جگہ ہوتی ہے۔ دنیا کے کسی بھی قوم ملک میں بسنے والا مسلمان جو ہے ہماری ملت اسلام کا حصہ ہے، ہماری قوم کا حصہ ہے، اس کے لیے ہمارے اندر جگہ ہے، موجود ہے۔ بلکہ نہ صرف مسلمان، غیر مسلم بھی جو ہماری قوم کے اندر، ہمارے ملک کے اندر ہوتا ہے، اس کے لیے بھی جگہ ہوتی ہے۔ نسل اس کی جو بھی ہو، شکل اس کی جو بھی ہو، رنگ اس کو جو بھی ہو، وہ ہمارا وطنی بھائی ہوتا ہے۔ مولانا شبلی نعمانی کہتے ہیں اگرچہ غیر مسلم تمہارے مسلمان بھائی تو نہیں ہیں، لیکن یہ تمہارے وطنی بھائی ضرور ہیں، اس لیے ان کے لیے بھی اس نظریے میں، اس نظریہ وطنیت میں جگہ ہوتی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے اور سچ یہ ہے کہ یہ جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کو، جن میں ہر نسل، ہر رنگ اور مختلف جغرافیائی خطوں کے لوگ شامل تھے، اور سچ یہ ہے کہ جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کو، جس میں ہر نسل کے لوگ موجود تھے، ہر رنگ کے لوگ موجود تھے، اور مختلف جغرافیائی خطوں کے جغرافیہ، علمی جغرافیہ وہ علم جو سطح زمین، اس کی آبادی، نباتات، حیوانات اور طبی تقسیم کے علاوہ ہوتا ہے۔ علمی جغرافیہ جو سطح زمین، جو سطح زمین، آبادی، نباتات یعنی پودوں، حیوانات اور ذاتی تقسیم کے حالات بتائے، اسے جغرافیہ کہتے ہیں، اسے علم جغرافیہ کہتے ہیں۔ لہذا ہر جغرافیائی علاقے، خطے یا ٹکڑے کے لوگوں کے لیے اس میں جگہ ہوتی ہے، اور اس میں جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کو، جن میں ہر نسل، ہر رنگ اور مختلف جغرافیائی خطوں کے لوگ شامل تھے، ایک ایسی قوم کے متعدد اقلیت بن کر رہنا منظور نہ تھا۔ جنوبی ایشیا کے مسلمان، جن کے ساتھ مختلف نسلوں کے، مختلف رنگوں کے اور مختلف جغرافیائی خطوں کے لوگ بھی تھے، یعنی وہ اپنے ہی دفاع نہیں کرتے تھے، اپنے ساتھ اس جنوبی ایشیا میں بسنے والے لوگوں کا بھی دفاع کرتے تھے، باقیوں کا بھی۔ تو
ان کو ایک ایسی قوم کے زیر فرمان، زیر حکم، زیر کنٹرول، انڈر کنٹرول اقلیت بن کر رہنا منظور نہ تھا۔ اقلیت تعداد میں کم ہونا، تعداد میں کم ہونا، کیونکہ ہندو اور سکھ جو ہے مسلمانوں سے زیادہ تھے، لہذا حکومت ان کی ہو اور یہ ان کی رعایا بن کر رہنا جو ہے ان کے ساتھ ان لوگوں کو، مسلمانوں کو، ان لوگوں کو منظور نہیں تھا۔ یہ ان کے محکوم اور ان کی رعایا بننا پسند نہیں کرتے تھے، کیونکہ ان کے نظریات مختلف تھے۔ وہ رنگ اور نسل اور خطہ جو ہے، رنگ، نسل اور جغرافیہ، یعنی جیسے خطہ جو ہے ان کی بنیاد ہے، وطن کی بنیاد اس پر ہے، لہذا ہماری بنیاد وطن کا نظریہ اور ان کا وطن کا نظریہ مختلف تھا، لہذا یہ ان کی ساتھ اقلیت بن کر رہنا ان کو پسند نہیں تھا۔ چنانچہ انہوں نے کیا کیا؟ چونکہ اسلامی قومیت کے برعکس تھا، اسلامی اصولوں کی خلاف ورزی کرتا تھا یہ نظریہ، یہ اس سے الٹ تھا، کیونکہ اس میں ذات پات کی تقسیم ہے، چھوت چھات ہے اور بت پرستی ہے۔ ان لوگوں کے میں ہندوؤں، سکھوں یا دوسرے مذاہب کے لوگ جو ہیں وہ ذات پات کی تقسیم ہے، وہاں چھوت چھات، ناپاکی، نجاست اور بت پرستی، اور بتوں کو وہ خدا مانتے ہیں، بتوں کی پوجا کرتے ہیں، جو اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتا، وہ ان کا آقا ہے، مالک ہے، اور اس کی عبادت کرتے ہیں۔ وہ ان بندنوں میں بندے ہوئے، ان اصولوں کی قید ہے وہ قوم، اس مذہب کے لوگ، ہندو، سکھ، لہذا مسلمانوں کے اندر نہ چھوت چھات ہے، نہ پاکی، نجاست، خرابی ہے، نہ ذات پات کی تقسیم ہے، اور نہ بت پرستی کے بندوں یہ بندے ہیں، کیونکہ یہ ایک قرآن کو ماننے والے اور سنت کو ماننے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والے، اور قرآن کا جو نظریہ ہے، حیات ہے، ضابطہ حیات ہے، اس پر عمل کرنے والے لوگ کس طرح بت پرستوں کے ساتھ رہ سکتے ہیں یا ان کے محکوم بن کر رہ سکتے ہیں۔ ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کلاس کہ ذات پات کی تقسیم کا آغاز، ذات پات کی تقسیم، اس کا آغاز ہے آریہ لوگوں کی آمد سے ہوا ہے۔ ہندوستان میں جب آریہ لوگ آئے تو انہوں نے نظام مملکت چلانے کے لیے، حکومت کا نظام چلانے کے لیے انہوں نے مذہبی کام جو ہے برہمنوں کے ذمہ لگا دیے۔ مذہب سے متعلق جو کام تھے، برہمن جو ذات ہے ہندوؤں کی، اس کے ذمہ لگا دیے۔ اس کے علاوہ جو ہے حکومتی نظام، فوجی خدمات، حکومتی انتظام یا نظام اور فوجی خدمات انہوں نے کس کے ذمہ لگا دیے؟ انہوں نے لگا دیے جناب کھشتریوں کے ذمہ۔ کھشتریوں کے ذمہ یہ کام لگا دے، حکومتی انتظام اور فوجی خدمات ان کے ذمہ، کھشتریوں کے ذمہ لگا دی گئی۔ اور اس کے علاوہ صفائی کا کام شودروں کے ذمہ لگا دیا گیا۔ شودروں، صفائی کا کام شودروں کے ذمہ لگا دیا گیا، لہذا اور کاروبار، صنعتی پیشہ، کاروبار اور صنعتی پیشہ جو ہے ویش قومیں، ان کے ذمہ لگا دیا گیا، لہذا یہاں سے ذات پات کی تقسیم کا آغاز ہو گیا۔ یہ اپنے آپ کو اعلیٰ، دوسرے نمبر پر یہ، تیسرے نمبر پر یہ، اور یہ شودر تو بالکل نچلی ذات ہے، یہ کسی چیز کو ہاتھ لگا دے تو کہتے ہیں یہ ناپاک ہو گئی، اس میں اس کو توڑ دیتے ہیں، پھینک دیتے ہیں، کہتے ہیں ناپاک ہو گئی، ہمارے کام کی نہیں ہے۔ اس قدر ذات پات کی تقسیم کا جو ہے چھوت چھات کا مطلب یہ ناپاکی، نجاست، خرابی، کہ وہ ان کا ہاتھ کسی کو، ان لوگوں کا ہاتھ
ہاتھ کسی چیز کو، کسی برتن کو، کسی پلیٹ کو یا کسی چیز کو لگ دے تو اسے توڑ دے دیں، اس میں کھانا نہیں کھاتے، اسے استعمال نہیں کرتے، کہتے ہیں یہ ناپاک ہوگی، اس کے ساتھ نجاست رہتی ہے، یہ خراب ہوگی۔ لہٰذا بت پرستی والے، بتوں کی پوجا کرنے والے، چھوٹ چھاٹ کا نظریہ رکھنے والے اور ذات پات کا نظریہ رکھنے والوں کے ساتھ رہنا مسلمان قوم کا، ہندوستان کے مسلمانوں کا بڑا مشکل ہو گیا تھا۔ چنانچہ اس لیے انہوں نے اپنی جداگانہ قومیت، انہوں نے اپنی الگ قومیت یعنی اسلامی قومیت کی بنیاد پر اپنے لیے جدا وطن کا مطالبہ کر دیا۔ ان حالات کے پیش نظر جب کہ مذہب ہمارا الگ، ثقافت ہماری الگ، رسم و رواج ہمارے الگ، خدا ہمارے الگ، وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، ہم ایک خدا کے ماننے والے ہیں الگ، لہذا اس حالت میں ہمارا ایک جگہ رہنا بقول غلام مصطفیٰ خان بہت مشکل تھا۔ اس لیے ہماری قوم نے، ہمارے لیڈرز نے اپنے لیے ایک الگ وطن، الگ دیش، الگ ملک کا مطالبہ کر لیا۔ کیا کریں گے الگ ملک لے کر؟ کس وجہ سے؟ کس وجہ سے مطالبہ کر دیا؟ اور کیا کریں گے وہ ایک الگ ملک لے کر؟ کیا وجہ ہے الگ ملک کی؟ کیا کریں گے الگ ملک لے کر؟ کیا کریں؟ یہ کریں گے جس میں وہ اپنے عقیدے، اپنے ایمان، اپنے پختہ ایمان، دل میں جمع ہوا یقین و ایمان، اسے عقیدہ کہتے ہیں، اپنے عقیدے کلاس استعمال کیا گیا ہے سیمی کولن، وقفہ استعمال کیا گیا ہے جب سکتے کی نسبت، یہ ہے کیا ہے؟ وقت سکتہ، یہ کیا ہے؟ وقفہ۔ انگلش میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں کاما، اور اس کو کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ کاما، اور اس کو کہتے ہیں سیمی کولن، اور اردو میں کیا کہتے ہیں؟ سکتہ، اس نشان کو، اس علامت کو، اور اس علامت کو کیا کہتے ہیں؟ وقفہ۔ تو لہذا یہاں زیادہ ٹھہراؤ ہے، اس لیے جو یہ سیمی کولن کا استعمال کیا گیا ہے، وقفہ کا استعمال کیا گیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے لیے جداگانہ الگ قومیت یعنی اسلامی قومیت کی بنیاد پر اپنے لیے الگ ملک کا مطالبہ کر دیا، جس میں وہ اپنے عقیدے، اپنی یقین جو ان کے مذہب پر یقین ہے، پختہ یقین، اپنے نظریہ زندگی، مراکب اضافی زندگی کا نظریہ، وہ مسئلہ جس میں فکر و نظر و فکر سے کام لیا جائے اسے نظریہ کہتے ہیں، نظریہ زندگی گزارنے کا طریقہ، اپنے طرز معاشرت، طریقہ معاشرت، کسی کے ساتھ مل جل کر زندگی بسر کرنے کے جو طریقے ہمیں اسلام نے سکھائے ہیں، کے مطابق زندگی گزارنا، اپنے عقیدے کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کا، مسلمانوں کا جو زندگی گزارنے کا نظریہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اس کے مطابق، اور مسلمانوں کا جو ایک ساتھ مل کے زندگی گزارنے کا جو طریقہ اسلام نے دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ جس طرح مل جل کر وہ زندگی گزار سکیں، اس کے مطابق وہ اس وطن میں اکیلے زندگی گزار سکیں، ان لوگوں کے ساتھ، ہندوؤں کے ساتھ یا سکھوں کے ساتھ مل کر وہ اپنے اس عقیدے پر، اپنے نظریہ زندگی پر اور اپنی طرز معاشرت پر عمل نہیں کر سکتے تھے، بلکہ مذہبی معاملے میں بھی مسلمان بے بس ہو چکے تھے، اس لیے ان کو ایک الگ وطن کی، الگ دیش کی، الگ ملک کی ضرورت تھی۔ نظریہ زندگی مرکب اضافی، طرز معاشرت مرکب اضافی، نظریہ زندگی کا نظریہ، طرز معاشرت، زندگی گزارنے کا طرز، زندگی گزارنے کا طریقہ، مرکبات اضافی دونوں کے مطابق زندگی گزار سکیں، اور ایک مسلمان کی حیثیت سے، ایک مسلمان کی حیثیت سے دور جدید، دور کہتے ہیں زمانہ، جدید کہتے ہیں نئے، کہ چیلنج انگریزی زبان کا لفظ ہے مقابلہ، یعنی نیا جب دور آتا ہے تو اس سے ہمیں مقابلہ کرنا پڑتا ہے، نئے دور کے مطابق ہمیں ترقی کرنے کے راستے ڈھونڈنے پڑتے ہیں، جو مشکلات پیش آتی ہیں ان سے ہمیں جان چھڑانے کی ضرورت پڑتی ہے اور ان کا سامنا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اسے چیلنج کا نام دیا گیا ہے۔ آنے والے وقتوں میں جو معاملات ہمارے سر پر کھڑے ہوں گے، جو مسائل جن کا مسلمانوں کو سامنا کرنا پڑے گا تو وہ ان کے لیے ایک چیلنج ہے، تو وہ ان کا
مقابلہ کر سکیں. یعنی اس ایک ملک میں مسلمان کی حیثیت سے اس لیے ہم نے ایک علیحدہ وطن کی ڈیمانڈ کی تھی، مطالبہ کیا تھا، اور پھر مقابلہ کر کے چیلنج کا اپنے مستقبل کو، اپنے فیوچر کو ٹھیک کر سکیں، سنوار سکیں، ٹھیک کر سکیں، سنوار سکیں. امدادی فعل، سنوارنا فعل اور سکنا بھی فعل ہے کلاس، اور اس کو کہتے ہیں امدادی فعل. جب کسی تحریر کے اندر ایک اصل فعل کے ساتھ اگر سنوارے ہوگا پھر امدادی فعل نہ ہوتا، سنوارنا اور سکنا، سنوار سکیں امدادی فعل، اصل فعل کے ساتھ ایک اور فعل کا اضافہ کیا جاتا ہے تو اسے امدادی فعل کہتے ہیں، کیونکہ سنوار اصل فعل اور سکیں امدادی فعل. نیکسٹ پیراگراف کا آغاز ہوتا ہے کلاس. ادیب ہمیں کہتا ہے، مضمون نگار غلام مصطفیٰ خان ہمیں کہتا ہے کہ ہمیں اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر دینا چاہیے. کس کو؟ ہندوؤں کو، سکھوں کو، چین والوں کو، افغانستان والوں کو نہیں، پاکستان کے مسلمانوں کو اچھی طرح اس بات کو ذہن نشین کر لینا چاہیے، ذہن میں ڈھال دینا چاہیے، دماغ میں بٹھا دینا چاہیے کہ نظریہ پاکستان کا نظریہ میں اسلامی زندگی، نظریہ پاکستان میں کیا ہے، زندگی اسلام کے طور طریقوں کے مطابق گزاری جائے. اور پھر قدروں کا تصور، یعنی کون سی قدریں؟ قدر کے لفظ معنی قدر کی جمع ہے، عزت، بزرگی، برابر، یکساں. اسلامی قدروں کا تصور، خیال، سوچ بنیادی حیثیت رکھتے ہیں. نظریہ پاکستان میں اسلامی زندگی اور زندگی کے اندر رہنے والے طور طریقے، عزت، مرتبے، بھائی چارہ، عدل، انصاف، ہمسائیگی، یہ ساری چیزیں جو ہیں بنیادی حیثیت رکھتی ہیں، بنیادی نقطہ رکھتی ہیں، بنیادی مقام رکھتی ہیں، بنیادی مرتبہ رکھتی ہیں. اگر نظریہ پاکستان کے مطابق آپ نے زندگی گزارنی ہے تو پھر کن چیزوں پر عمل کرنا ہوگا؟ اخوت، کون سی اسلامی قدریں؟ اخوت، بھائی چارہ، اخوت، بھائی چارہ، بھائیوں کی طرح رہو آپس میں، مساوات، برابری، جو بھائی اپنے لیے جو چیز پسند کرتا ہے دوسرے کے لیے وہ بھی پسند کرے. مساوات، جو کسی ایک خاندان کو جو سہولتیں دی جاتی ہیں کسی ایک صوبے کو دی جاتی ہیں وہ سہولتیں دوسرے صوبے کو دی جائیں. ہر شخص کو برابری کی بنیاد پر جو ہے اس کو وہ سہولتیں میسر ہوں. برابری، عدل، انصاف، یہ اسلامی قدریں ہیں. انصاف، اور اگلی چیز کیا ہے؟ دیانت. سچائی، دیانت، ایمانداری، سچائی، ایمانداری اور خدا ترسی، خدا کا خوف، انسانی ہمدردی، انسان کو انسان سے ہمدردی ہو، مشکل میں وقت میں اسے پہنچ جائے، بیمار ہو اسے پہنچ جائے، اس کے پاس پیسہ ہو اسے پیسہ دینا چاہیے، اور جس چیز کی ضرورت اسے دے. اور عظمت کردار، اور کردار کی بلندی، کریکٹر کی بلندی، جو کہتے ہو وہ کر کے بھی دکھاؤ. عزت سے کہنے اور کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے. صداقت ہو، علی سکندر جگر مراد آبادی کہتے ہیں صداقت ہو تو دل سینوں سے کھنچنے لگتے ہیں واعظ. صداقت ہو تو دل سینوں سے کھنچنے لگتے ہیں واعظ. حقیقت خود کو منوا لیتی ہے، مانی نہیں جاتی. یعنی آپ کے دل اندر سچائی ہو تو پھر ہر کوئی آپ کی بات سنے گا. بظاہر اور اندرونی طور کیفیت نہیں ہونی چاہیے، دونوں یکساں ہونا چاہیے. جو کچھ انسان کی گفتار ہو وہ کردار کے اندر بھی وہ چیزیں موجود ہونی چاہیے. یعنی کردار بھی بلند ہو اور گفتار بھی بلند ہو. کردار کی بلندی
کریکٹر وائز ہمیں ٹھیک ہونا چاہیے، کردار ہمارا بالکل آئینے کی طرح صاف و شفاف ہونا چاہیے۔ جی کلاس تو جو ہے اسلامی قدروں اور قدسات و بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ اور آخری چیز جو اس نے اسلامی قدروں کی بتائی ہے وہ کردار کی بتائی ہے، کیونکہ کریکٹر جب مر جاتا ہے تو کچھ بھی باقی نہیں رہتا، تو کردار میں ہمارا شفاف ہونا چاہیے، وہ بلند سے بلند تر ہونا چاہیے، جو ہمیں کہیں کر کے دکھائیں، اور کہیں کیا جو قرآن کہتا ہے وہ کہیں، جو سنت کہتی ہے وہ کہیں، اس کے مطابق ہم جتنی بلند ہے تب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا کردار بلند ہے، دنیا بھی کہہ سکتی ہے۔ اس کے بغیر ہم نظریہ پاکستان کو ترقی نہیں دے سکتے، نظریہ پاکستان ادھورا رہ جائے گا۔ شرمندہ ہوں گے آپ پوری دنیا کے سامنے کہ کس لیے ملک لیا تھا اور ہم کر کیا رہے ہیں۔ نظریہ پاکستان کا مقصد صرف ایک حکومت قائم کرنا نہیں تھا، کیونکہ ایشیا میں اور افریقہ میں پہلے سے مسلمان ممالک تھے، ایک اور ملک لینے کی کیا ضرورت تھی۔ لیکن نظریہ پاکستان کا اصل مقصد یہ تھا کہ اسلامی اصولوں کی ترویج، اسلامی قوانین، اسلامی اصولوں کو رواج دینا، اسلامی اصولوں کے مطابق اس ملک میں رہ کر زندگی گزارنا، ہمسائے کے ساتھ اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی گزارنا، ان کو رواج دینا، اسلامی اصولوں کو رواج دینا، ان کے مطابق یعنی زندگی گزارنا، یعنی اسلامی قانون کا احترام ہونا پاکستان کے اندر ایک، اور پھر ان کو پھیلانا کدھر؟ پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں اسلام کو پھیلانا، اسلام کے قوانین کو، ان کے اصولوں کو پوری دنیا میں پھیلانا، تبلیغ کرنا، اس سچے راستے پر لوگوں کو لانا، اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے، اور اہل عالم کے لیے، اور پوری دنیا اہل عالم، دنیا کے رہنے والے، پوری دنیا کے لیے مثالی مملکت کا نمونہ فراہم کرنا ہے، پوری دنیا کے لیے کو ثابت کر کے دکھانا ہے کہ یہ مملکت جو ہے ایک مثالی مملکت ہے، اور یہ اسلامی ملک ہے، اور یہاں اسلام کا نظام نافذ ہے، اور یہاں ہر فیصلہ جو ہے اسلام کے قوانین کے مطابق ہوتا ہے۔ یہ دنیا کو بتانا اور انصاف کر کے بتانا اور مثال بن کے دکھانا کہ ہم اس لیے ایک ملک ملک چاہتے تھے، اس لیے چاہتے تھے کہ وہاں پر اسلام کا نظام ہو، اور بکری اور شیر ایک گاڑ میں پانی پئیں، یہ دنیا پوری دنیا کو بتانا تھا۔ اس لیے ہم نے پاکستان حاصل کرنے کے لیے 5 لاکھ لوگوں کی قربانی دی تھی۔ ڈاکٹر شاہد امین کہتے ہیں کہ ہم نے 5 لاکھ لوگوں کی قربانی دے کر جو ہے پاکستان کو حاصل کیا ہے۔ اس لیے تب اس ہم نے اتنی افرادی اپنی دولت ضائع کی، مالی جو ہے خسارے میں گئے اور جانی خسارے میں گئے، ہماری افرادی قوت بھی گئی اور ہماری دولت بھی گئی، ہمیں تکلیف بھی ہوئی، ہم نے بڑی جدوجہد کی، سٹرگل کی، اس لیے سٹرگل کی کہ ہم نے ایک مثالی ملک بنا کر دنیا کو بتانا تھا کہ یہاں کے انصاف ہے۔ اس کے ساتھ یاد کریں کہ ختم ہوگا، خدا حافظ، پاکستان۔